ناظرین کیا حال جانے طبیعت ٹھیک ٹھاک میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین آج میں آپ کو تھوڑی سی خبریں اور اپڈیٹس دینا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جاننا اور آپ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ خبریں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ناظرین پہلی خبر یہ ہے کہ ایک خوشخبری کہنے یا کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترک سرکاری کمپنیوں کا سمندر میں تیل اور گیس تلاش کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان اور ترک سرکاری کمپنیوں کا سمندر میں تیل اور گیس تلاش کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے سے پاکستان کی توانائی کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ترکی کی سرکاری کمپنیاں مل کر پاکستانی سمندر میں تیل اور گیس تلاش کریں گی، اور اس حوالے سے فارم آؤٹ ایگریمنٹ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ (PPL) اور ترکش پیٹرولیم اوورسیز کمپنی کے مابین ہوا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے شیئر ہولڈرز کو خط کے ذریعے اہم پیش رفت سے آگاہ کر دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ PPL نے ترکش پیٹرولیم کمپنی آف شور ایسٹ انڈس سی بلاک کی آپریٹرشپ فروخت کر دی ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ معاہدے کے تحت انڈس سی بلاک میں ترکش پیٹرولیم کو 25% حصہ دیا گیا ہے۔ پاک ترکی اسٹریٹجک آف شور معاہدے کے لیے دونوں ملکوں کی حکومتوں نے پورا تعاون کیا۔ PPL نے کہا کہ اس معاہدے سے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ انڈس سی بلاک میں ماری انرجیز اور OGDCL کا بھی 20% حصہ ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری پاکستان اور ترک سرکاری کمپنیوں کا سمندر میں تیل اور گیس تلاش کرنے کا معاہدہ، جو اس کی تفصیلات تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ اچھا خوش آئند ہے، کیونکہ کافی عرصے سے ہم مگویاں سن رہے ہیں کہ پاکستان کے سمندر میں تیل ہے جی، اس کو تلاش نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کیا جاتا، وہ نہیں کیا جاتا، تو اس کا بھی ایک سدباب کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید کوئی خوشخبری سننے کو ملے، کیونکہ کام شروع کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ترکی اور پاکستان کی کمپنیوں کے مابین معاہدہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کام اچھا ہی ہونا ہے۔ ناظرین دوسری میں ہماری خبر ہے مہنگائی کے متعلق، وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے تشویشناک حد تک یعنی 23% تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہنگائی کی شرح تشویشناک حد تک 23% تک پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی کے ایک اور بے قابو طوفان کے لیے تیار ہو جائیں۔ IMF نے پاکستان کی معیشت سے متعلق آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق 2025 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3-5% اور 2026 میں 3-4% تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2025 میں 6-23%، جبکہ 2026 میں 3-14% رہنے کا امکان ہے۔ IMF کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2025 میں GDP کا 1-8% اور 2026 میں کم ہو کر 1-3% تک آنے کی پیشن گوئی ہے۔ آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بے روزگاری کی شرح 2025 میں 3-8% اور 2026 میں 3-7% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تیل درآمد کرنے والے ممالک میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں استحکام کے باوجود افراط زر کا چیلنج برقرار ہے۔ ناظرین مہنگائی کی تفصیلات آپ نے سن لی ہیں، بڑی ہوش شربہ مہنگائی ہو چکی ہے، لہٰذا کمر کس لیں۔ ناظرین ہماری تیسری خبر یہ ہے، وہ ہے عمران خان سے متعلق۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں فوج کا دشمن کتی نہیں ہوں، بطور سیاستدان پالیسی پر تنقید کرتا ہوں تاکہ کوئی حل نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج کا دشمن نہیں ہوں، بطور سیاستدان پالیسی پر اس لیے تنقید کرتا ہوں تاکہ کوئی حل نکلے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری اپنی فیملی فوج میں ہے، فوج سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ فوج کو پسند کرتا ہوں۔ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور شہداء بھی ہمارے ہیں، لیکن جس چیز سے ملک کو نقصان ہو رہا ہو اس پر تنقید کرنا فرض ہے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند ہونا چاہیے۔ افغانستان پر حملوں کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھنے کا خطرہ ہے،
اس لیے دہشت گردی کے خاتمے کا حل سیاسی طور پر نکالنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک پالیسی بنانی ہے، صرف ملٹری آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو سیاسی حل بھی ڈھونڈنا ہے۔ میں سیاست دان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا حل سیاست میں سیاسی طریقے سے بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان سے بات کیے بغیر ممکن ہو۔ افغانستان سے جنگ کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، افغان حکومت کو لے کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ نئی حکومت ایسی پالیسی بنائے کہ بغیر نقصان دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملٹری آپریشن ضروری ہے تو سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ ناظرین، اب ہم اپنی چوتھی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ خبر بھی بڑی خوش آئند خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی کام ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر جو پرچی سسٹم ہے اس کو ختم کر کے مکمل ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس میں پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر پرچی ختم کرنے اور مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 38 الیکٹرانک ٹول پلازوں پر موٹر وے کی طرز پر 1 ایپ 1 سسٹم رائج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 5 بڑی روڈ کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے پبلک پرائیویٹ اشتراک کار کی منظوری دے دی۔ پرائیویٹ ادارے سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے ذمہ دار ہوں گے۔ پنجاب میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 40 ارب روپیز کی بچت کا نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نئی بننے والے تمام روڈز پر سولر اسٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور کی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کی بھی منظوری دی۔ ریلوے اسٹیشن مصری شاہ داتا دربار 1 موریا 2 موریا پل کی بیوٹیفیکیشن اور ری ویمپنگ کی جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے پارک میں فوارہ اور بچوں کے لیے منی ٹرین چلے گی۔ ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد 3 کلومیٹر کے احاطے میں روڈز اور فٹ پاتھ بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں صبح بھر میں CNW اور LDA پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری CNW اور DG LDA نے تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب کے دوران متاثر ہونے والے 54 برج، 142 چھوٹے پل اور 858 سڑکیں بحال کی جا چکی ہیں۔ 93 کلومیٹر طویل ملتان وہاڑی روڈ کو پنجاب کی پہلی ڈسٹ فری سڑک بنایا جائے گا۔ وہاڑی ملتان روڈ پروجیکٹ کو جون 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ قائد اعظم انٹرچینج تا واہگہ ٹورزم کوریڈور جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چیف منسٹر لوکل روڈ پروگرام 5251 کلومیٹر طویل کے 2341 منصوبے دسمبر میں شروع اور جون تک مکمل ہو جائیں گے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ مری کی تمام روڈز کی تعمیر و مرمت مکمل، چکوال اور ساہیوال کی بیشتر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ CM پنجاب انیشیٹو کے تحت 10,000 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ ٹول پلازوں پر پرچی سسٹم تھا تو بڑی تنگی ہوتی تھی۔ اب جو ہے ایک ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے، جو کہ زبردست کام ہے۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ وہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا گورنر خیبر پختونخوا کو نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کا حکم۔ ناظرین، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حلف سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں، لیکن اگر گورنر نے حلف نہ لیا تو اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی خیبر پختونخوا کے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے اسی دن حلف لیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کے لیے دائر تحریک انصاف کی درخواست پر چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے سماعت کی۔ صوبائی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میرے پاس تمام حقائق آ گئے ہیں۔
علی امین گنڈاپور مستعفی ہو چکے، اس حوالے سے گورنر کے خط سے فرق نہیں پڑتا، 90 نمائندوں کے ووٹ سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ جہاں تک استعفیٰ کی بات ہے تو جب گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ وصول کر لیا تو وزیر اعلیٰ مستعفی تصور ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے وکیل نے کہا کہ گورنر کے لیے انتظار کریں، کل تک وہ آ جائیں تو سب ہو جائے گا۔ نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تک پرانا وزیر اعلیٰ دفتر چلائے گا۔ اس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ وہ تو تب ہو جب الیکشن نہیں ہوا ہو، یہاں تو نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن بھی ہو چکا ہے۔ وکیل نے کہا کہ کل گورنر آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ منظور کر لیں اور حلف لیں۔ حکومت کے پاس جہاز بھی ہے، اگر جلدی ہے تو جہاز بھیجیں ورنہ وہ رات کو آ جائیں گے۔ اس وقت یہ کہنا کہ گورنر حلف نہیں لیں گے قبل از وقت ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا کل یہ ممکن ہوگا کہ گورنر حلف لینے کا فیصلہ کریں نہ کہ استعفیٰ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ علی امین نے تو اسمبلی فلور پر مستعفی ہونے کی تصدیق کر دی۔ وکیل نے جواب دیا کہ گورنر نہیں تھے تو ہم کوئی فیصلہ خود دیکھے بغیر نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ علی امین گنڈاپور نے نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ کو ووٹ بھی دیا۔ یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، گورنر کل کوئی اور راستہ اپنا کر معاملہ مؤخر کر سکتے ہیں۔ دلائل کے بعد چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد ازاں سنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خبریں اور یہ تھا میرا آج کا ویلاگ اور اپڈیٹس اور خبریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے خبریں پہنچی ہوگی۔ ناظرین، میں کہتا ہوں کہ میری اگر آپ کو اپڈیٹس اور خبریں بر وقت ملتی رہیں تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔